8 فروری کے انتخابات میں اب دنوں کا نہیں بلکہ گھنٹوں کا مارجن ہم کہہ سکتے ہیں رہ گیا ہے، مگر دوسری طرف جو دہشت گردی ہے، جو بدامنی ہے، وہ بدستور موجود ہے۔ گزشتہ رات یعنی کہ جس طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان پر حملہ ہوا ہے اور اس میں 10 جو پولیس اہلکار تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 30 کم و بیش جو دہشت گرد تھے وہ آئے، انہوں نے فائرنگ کی، ان کے پاس جو جدید ترین اسلحہ تھا اور وہ پولیس فورسز ہماری جو ہیں ان کو نشانہ بناتے رہے۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ 12 دسمبر کو بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی دہشت گردوں نے کارروائی کی تھی، وہاں بھی جو پولیس کے جو اہلکار تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور درجنوں پولیس اہلکار اس واقعے میں یعنی جو 12 دسمبر کو واقعہ ہوا تھا اس میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ دہشت گردی کی جو پے در پے وارداتیں ہیں اس میں ہم کیوں کر کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ یقیناً اس کے حوالے سے ایک سے زائد آرام موجود ہے۔ طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان کے حالات کا کشیدہ ہونا، ایران کے ساتھ مخاصمت، دیگر جو علاقائی و عالمی قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے جو معاملات ہیں وہ شاید مثالی انداز میں آگے نہیں بڑھ رہے، مگر یہ جو ٹائمنگ ہے دہشت گردی کی کارروائی کی، اس سے یقیناً خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، اور ہمارے یہ تاثر ابھرا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم بدستور نہیں جیت رہے بلکہ یہ تاحال ہم سے دور ہے۔ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ صورتحال کو مختلف نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ان کا ایک الگ بیانیہ ہے، ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کا ایک الگ بیانیہ ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گفت و شنید کے ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال بھی کریں تو پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان میں جو بدامنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو نگران وزیر داخلہ چغزئی صاحب انہوں نے گزشتہ روز یہ بیان دیا ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں الیکشن والے دن یعنی 8 فروری کو انٹرنیٹ بند رکھا جا سکتا ہے تاکہ دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ یوں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر پیغام دے رہے تھے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں اور ہم اس حوالے سے تیار بھی ہیں اور ہمیں اطلاعات بھی موجود ہے۔ یعنی کہ جو بیانیہ ہے حکومت کا وہ یہی ہے کہ دہشت گردی بدستور ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ہم تمام تر بلند و بانگ دعووں کے باوجود اس پر قابو نہیں پا سکے۔ ناظرین، یہ معاملہ اب الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کو کیا نتیجہ نکلتا ہے، کس طرح سے ان معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، گزشتہ روز جو ٹانک میں شاید ایک اجتماع ہوا جس میں مختلف جو لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی، اور BBC کے مطابق 3000 جی ہاں 3000 لوگوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے یہ ریلی نکالی ہے۔ اب یہ صورتحال سیاسی طور پر بھی ایک طرف سیاسی طور پر کشیدہ ہے، دوسری طرف دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ کشیدہ ہے، اور پاکستان الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نتائج کے حوالے سے، پاکستان کے جو الیکشن کے نتائج کے حوالے سے اس پر بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہنا شاید بے جانا ہوگا کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں جو متنازع ترین الیکشن تھے ان میں سے ان کا شمار ہوگا۔ مگر جو افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس تاثر کو دور کرنے کی کسی طور پر کوشش نہیں کر رہے، جس سے ایک ہیجانی سی کیفیت ہے جس میں پوری پاکستانی قوم موجود ہے اور مستقبل کے حوالے سے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ جو ہونا چاہیے اب بحیثیت شہری ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے، ہم نے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کو دیا جائے۔ یوں جمہوریت کو ہم اسی صورت مستحکم کر سکتے ہیں جب ہم گھروں میں بیٹھے نہ جائیں بلکہ الیکشن والے دن اپنا کردار ادا کریں۔ یہ یاد رہے کہ صرف جمہوریت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور جو جمہوری نظام مستحکم ہوگا یہ دہشت گردی، یہ لاقانونیت، یہ جو عدم استحکام ہے، اس سے بتدریج پاکستانی قوم کی خلاصی ممکن ہے۔